السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھائی کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بہت دنوں بعد میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ولاگ ہی دے دوں، اور کافی دن میں نے ولاگ دیا نہیں ہے اسلامی، آپ کو کچھ معلومات دیتا رہا ہوں۔ آج میں نے سوچا جمعہ کا دن ہے، کوئی اچھا ولاگ دے دوں۔ تو ولاگ شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل شوپیہ لائن کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ جو ٹلی دی ہوئی ہے اس کو پریس کر دیں، دبا دیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ آپ کو ہر روز میری نیو ویڈیو بآسانی ملتی رہے گی، اسلامی بھی اور بھی معلومات۔ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی بھی ہوگی، حق خطیب اور سید اقرار الحسن جو ہیں، ان دونوں کے بارے میں ہے۔ کافی دنوں سے ان دونوں کا معاملہ ایک چل رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا۔ اقرار الحسن کا دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ کرامات جو دکھاتے ہیں، منہ سے کیل نکالنا، اور اسی طرح اگر کوئی بازو سے معذور اس کو بازو صحیح کر دینا، اگر کسی کو جن وغیرہ ہے، جنوں کا سایہ وغیرہ ہے، وہ سائے کو ختم کر دینا، اس آدمی کو درست کر دینا۔ آپ نے ویڈیو میں بھی کافی دیکھا ہوگا، آپ کو نظر بھی آیا ہوگا۔ اب اس دعوے کو لے کے بیٹھا ہوا تھا اقرار الحسن شاہ صاحب کہ یہ اس کا دعویٰ جو ہے، یہ جو کرتوت دکھاتا ہے، یہ اس کے فیک ہیں، ریئل نہیں ہیں۔ ایسے اس نے جو کرامتیں ہیں ان کو تباہ کیا ہوا ہے، شریعت کو اس نے برباد کیا ہوا ہے، اس نے شریعت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا۔ یہ دعویٰ کس کا تھا؟ اقرار الحسن شاہ صاحب کا۔ بہت دنوں سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے ملایا جائے، میں بھی یہ حقیقت دیکھنا چاہتا ہوں کہ ریئل ہے یا فیک ہے۔ تو کل یا پرسوں کی بات ہے، 2 دن پہلے کی یا کل کی بات ہے، تو اقرار الحسن وہاں گئے تھے۔ تو وہاں اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اس کو قرآن کی آیت پڑھنی نہیں آتی۔ جب شب معراج تھی اس دن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر جو حق خطیب ہیں وہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یہ پڑھ کر مجھے سنا دے تو میں اس کو مان جاؤں گا کہ واقعی ہی یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، یہ قرآن پاک کے بارے میں جانتا بھی ہے۔ لیکن وہ کانفرنس نہ کر سکا۔ کچھ دن اس نے کانفرنس کی ہے لیکن اس نے آف کر دی، لائیو چلا ہی نہیں۔ تو یہ کافی لوگ کہہ رہے تھے، اقرار الحسن بھی یہ پوسٹیں کافی کر رہا تھا خطیب کے بارے میں۔ تو اب 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے انہوں نے کانفرنس رکھی ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ تو اقرار الحسن بھی گئے ہیں وہاں، اور اس کے ساتھ ٹیم بھی کافی گئی ہے ARY والی، وہاں پہنچے ہیں۔ تو وہاں حق خطیب کو انہوں نے انتظار کیا ہے، 2-3 گھنٹے وہاں وہ بیٹھے رہے ہیں۔ آخرکار 4-5 گھنٹوں کے بعد حق خطیب صاحب آئے ہیں۔ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہیں، کافی ساری باتیں ہوئی ہیں انہوں نے آپس میں کی ہیں۔ حق خطیب صاحب نے یہ کہا کہ تو نے کافی میرے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے، اور حق خطیب کے بارے میں کافی نعت خوانوں نے بھی، کافی کچھ مولوی حضرات تھے، انہوں نے بھی کافی ان کا ساتھ دیا ہے، ان کے بارے میں بیان ریکارڈ کیا ہے اور بتایا ہے کہ واقعی یہ صحیح رات لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ حق خطیب صاحب کی یہ بارے میں وہ بتا رہے تھے، لیکن اقرار الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ صحیح رات نہیں جاگتا، ایسے ہی لوگوں کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ لیکن جب یہ وہاں پہنچے، ان کی ٹیم وہاں گئی، ایک کانفرنس ہوئی، وہاں بیٹھے رہے، حق خطیب صاحب آئے وہاں، ان کے لوگوں نے کافی بدتمیزی بھی کی ہے۔ یہ بقول سید اقرار الحسن وہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، یہ کیا وہ کیا ہے، کافی وہ باتیں بتا رہے تھے لوگوں کو، اور لائیو بھی انہوں نے یہ سلسلہ چلایا ہے۔ حق خطیب صاحب آئے ہیں جب، تو ان کے آپس میں پتہ نہیں کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا نہیں ہوئی۔ لوگوں کو انہوں نے جو اتنے دنوں سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایسا ہے ایسا، لیکن جب لائیو دکھایا وہاں اس طرح کے کوئی سوال نہیں کیے۔ کس نے؟ اقرار الحسن صاحب نے، جو سید صاحب انہوں نے۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ تو پھر اپنی فالوئنگ کے لیے، سبسکرائب کے لیے، ویو کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ جو یہ اپنی سوشل میڈیا پہ باتیں کر رہے تھے اقرار الحسن شاہ صاحب ہے،
لیکن انہوں نے وہاں تو سب کچھ کیا ہی نہیں ہے، لوگوں کو کچھ اور دکھایا ہے، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کچھ اور کہتے تھے، جب وہاں گئے تو کچھ اور کیا ہے۔ ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے بھی حقیقت کی سمجھ نہیں آئی۔ حق خطیب صاحب وہاں گئے ہیں، ان کا حق خطیب کے پاس ہے، سید اقرار الحسن شاہ صاحب گئے ہیں، وہاں تو انہوں نے آپس میں دوستی کر لی ہے، معافی مانگ رہے تھے اقرار الحسن شاہ صاحب، تو سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ پہلے تو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی، یہ 2 نمبر ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کی کرامات جھوٹی ہے، یہ کیل نکالتا ہے، ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، شفا دے دیتا ہے، اس طرح کی اس کی کافی باتیں تھیں۔ لیکن جب وہاں گیا کوئی باتیں بھی نہیں ہوئی، لیکن حق خطیب صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اگر تو یہاں لوگوں میں سے کسی کو جن ہو، جن دور کر دے، سہ کو ختم کر دے، منہ سے کین نکال دے میرے سامنے، تو میں تجھے اللہ کا پکا ولی مان لوں گا، آپ کی بیعت کر لوں گا۔ لیکن وہاں لوگوں جو کھڑے ہوتے لوگ، انہوں نے تالیاں بجانی، کلیپنگ کرنا شروع کر دی۔ تو اب یہ سسٹم چل رہا ہے کافی دنوں سے، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن حق خطیب صاحب جب اقرار حسن صاحب جب واپس آنے لگے، معافی مانگی ہے، دوست بنے ہیں، کھانا کھایا، جب واپس آ کر پھر وہ باتیں کرنا شروع کر دی سوشل میڈیا پہ، حق خطیب تو واڑ گئے، یہ ہو گیا، کرامت نہ دکھا سکے، کوئی آیت نہ سنا سکے قرآن پاک کی، وہاں کچھ اور تھا، واپس آ کر کچھ اور ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے یا کیا ہے؟ اب آپ نے لازمی یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کے اندر آپ کو ساری تفصیل ملے گی۔ یہ حقیقت میں لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، اور لوگ بھی بیوقوف بن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں واقعی ہی ایسا ہے ویسا، بس لوگوں کو کیا ہے، بس چاہیے جھوٹ کو ہی اوپر لے جاتے ہیں۔ اب یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، کسی نے دیکھنی بھی نہیں ہے پوری، یہ کہ تھوڑی سی بہت دیکھیں گے، بعد میں وہ فوراً بند کر دیں گے، ان کو پتہ نہیں یہ جھوٹ چاہیے۔ اب وہ انہوں نے جھوٹ واپس آ کر اس کو آیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہاں ان کو اقرار حسن شاہ صاحب کو وہاں کوئی بات نہیں آئی، کوئی بات کی نہیں ہے، یا نہ ہی لائیو دکھائی ہے، واپس آ کر پھر وہ پروپیگنڈا حق خطیب کے بارے میں، یہ کیا اس نے، وہ کیا ہے، یہ تو پھر شریعت کو بدنام کرنا ہی ہے، آیت کا مذاق اڑانا ہی ہے، کرامات کا مذاق اڑانا ہی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، اللہ کا خوف کریں۔ تھوڑے سے ویو کی خاطر ہم ایسا کر رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسلامی تعلیمات دینی ہے تو سچے حق اور سچ کے ساتھ دیں، لوگوں کو کچھ اور دکھانا ہے سوشل میڈیا پہ، وہاں جا کر کچھ اور کرنا ہے، تو یہ پھر 2 نمبری ہے اور کیا ہے، ہم 2 نمبری کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ جو آپ سوشل میڈیا پہ آ کر سید صاحب کہتے ہیں، وہی آپ نے وہاں جا کر کہنا تھا، آپ نے نہیں کیا، پھر واپس آئے ہیں، باتیں آپ نے شروع کر دی، خطیب نے کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ اس نے اپنے اس کے جو پیج ہے وہاں میں نے دیکھا ہے، حق خطیب نے آپ کے بارے میں وہ اس طرح لائیو جو پروف تھا وہ دکھا رہے ہیں، کس طرح آپ وہاں دیکھ کے بتا بھی رہے ہیں، دیکھے بھی دکھا بھی ہو رہے ہیں، تو وہ صحیح ہے، ریئل ہے، آپ وہاں جا کر بولے نہیں ہیں۔ اب آپ کرے اپنے یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب لینے کی خاطر، ویو بڑھانے کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بات کریں تو وہ حق اور سچ کے ساتھ کریں، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے، اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، شریعت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، وہاں کچھ اور بتا دیتے ہیں، ادھر جاتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں، وہاں تو کچھ اور کرتے ہیں، یہ ویو لینا ہی ہے اور کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔